السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان آیت مبارکہ میں جو طلاق کا مسائل جہاں چل رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر طلاق کے بعد اگر اولاد ہے تو اس کی پرورش کا ایک طریقہ وضع کیا ہے، اور بہت ہی سنہری اور بہت ہی منصفانہ طریقہ جس کا تذکرہ اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال، یعنی ماؤں کے لیے یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہے، یعنی خاوند کیا اگر چاہے تو اس کو 2 سال پورے جو ہے وہ دودھ پلائیں، یعنی طلاق دینے والا جو شوہر ہے اگر چاہتا ہے کہ متعلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے تو اس کی مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے والے کے لیے ذمہ ہے رزقہن، اس کا رزق کھانا پینا، وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف، دستور کے مطابق، کپڑا، کسوتن کپڑا، کھانا پینا، نان و نفقہ جو ہے دستور کے مطابق، یعنی جتنا بھی جو کھانا پینا ہے نان نفقہ ہے وہ خامد کی طرف سے ہے۔ اور دستور کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی حیثیت جو ہے اس کے مطابق ہو اور عورت کی ضرورت، ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر مرد صاحب حیثیت ہے تو اس کو کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنی بیوی کو نوکرانیاں یا خادموں والا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکلف، کوئی مکلف نہیں ہے کوئی نفس الا وسعها، جتنی اس میں استطاعت ہے۔ لا تزارو، اور نہ تکلیف پہنچائی جائے، والدتم، کسی والدہ کو، بے والدہا، اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں نہ خاوند پر نہ زور جبر ہے اور نہ عورت کو تکلیف پہنچائی جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کا بچہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے، یعنی نہ باپ کو اور نہ ہی عورت کو جو ہے تکلیف پہنچائی جائے، منصفانہ سلوک کیا جائے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ تو نقصان پہنچانا بہتر ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلا وجہ نقصان نہ دو اور نہ ہی نقصان اٹھاؤ، یعنی برابری کی سطح پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، یعنی بچے کا اگر باپ فوت ہو جائے، اس صورت میں جو عورت پلانے والی، دودھ پلانے والی ہے، اس کے ساتھ جو ہے نان نفقے والا جو سلوک ہے، اس کے جو وارث ہیں وہ اسی طرح ان کے بھی ذمہ ہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر اگر ماں باپ چاہیں، ان ترازم منہ، چھڑانا چاہیں، فصالً ان ترازم، یعنی بامی رضامندی سے چھڑانا چاہیں، منہما دونوں، وتشاور، دور چھڑانا چاہیں بامی صلح سے،
اور باہمی رضامندی سے اگر دونوں دودھ چھڑانے سے پہلے یعنی اگر چھڑانا چاہیں فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ 2 سال مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اگر باہمی رضامندی سے اس سے کم مدت میں بھی یعنی ماں باپ یعنی خامد اور جو بیوی ہے جو رہے ہیں وہ اگر اس کو چھڑانا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے بھی دودھ پلوانا چاہو فلا جناح علیکم تو تم پر بھی کچھ گناہ نہیں، یعنی اگر تم اس ماں کے تو حکم دیا کہ وہ دودھ پلائے اور اس کا معاوضہ جو ہے وہ خاوند ادا کرے، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم باہمی رضامندی سے اس کو چھڑوا لو یا خاوند اگر اپنی مرضی سے کسی اور سے دائیا سے یا کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا اس کو اجازت ہے، گناہ نہیں ہے۔ پھر جہاں ایک شرط لگائی ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو چھڑا کر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پلوا لو، لیکن اس بات کا لحاظ رکھو جو معاہدہ تم نے کیا تھا اپنی سابقہ بیوی سے اس کو پورا کرو، جو اس کو دینا تھا، جو اس کا حق تھا، جو آپ نے طے کیا تھا اس کو ادا کرو۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق، یعنی کلیہ کے مطابق جو آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر اس کو نبھاؤ۔ کہ یہ نہیں کہ تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کی بجائے اس کی اگر جب دودھ پلا رہے ہو تو پلواؤ، لیکن معاوضہ جو ہے اس کو ادا کرو، یہاں یہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے یہاں پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں بار بار ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طور پہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے ڈرو، اللہ کی قائم کردہ حدود سے ڈرو، کہ یعنی انسان جو ہے وہ ہر وقت جب ناگزیر حالات میں بھی یہ معاملہ پیش آ جائے تو ہر وقت ہر معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، اللہ کے خوف دل میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کی جو بتائی ہوئی حدود و قیود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان پر منوعاً عمل کرنا چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو بہت سارے جو زیادتیاں اور معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے دوسروں کے ساتھ زیادتیاں۔ جب انسان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے، ظلم کرنے سے باز رہے گا، رکا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سب معاملات میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے اور تقوی نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کی عطا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین، آمین یا رب۔